ہوتی ہے وہ پلان بنے ہوئے 80% ولیجز کے آپ پوچھ لیں تو بہت زیادہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، وہ پلانس موجود ہیں، یونین کاؤنسل لیول کے موجود ہیں، ان کو کنسولیڈیٹ کریں، انالیسس کریں، آگے پیش کریں۔ ضروری یہ ہے کہ جو انفارمیشن آلریڈی جمع ہوئی بھی ہے اس پہ ایکشن کروا لیں۔ ابھی اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک ونڈو لوز کر دی ہے، ہم ابھی سے لابی کرنا شروع کریں گے تو جب بجٹ کے اندر امینڈمنٹ آئے گی ہم اس کے اندر سکسیزفل ہوں گے۔ شارٹ سائٹڈنیس نہیں ہم رکھ سکتے۔ بجٹ کی ایلوکیشن سال پر ہوتی ہے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ، ساؤتھ پنجاب کی ڈیولپمنٹ سال کے اندر نہیں ہو سکتی، یہ لانگر ٹرم پروسیس ہے، اور لانگر ٹرم پروسیس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس پلان بھی لانگر ٹرم ہونے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ایک ڈیولپمنٹ پلان ساؤتھ پنجاب کے لیے، اور جو کنسنسس آف پلانس بنے اس کے اوپر جو کی ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جس پر لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ایک ڈیولپمنٹ پلان بن کے اس پہ لابی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ لانگر ٹرم پر انفلوئنس کے لیے پھر یوز بھی ہو سکے گا۔ تھینک یو۔ Thank you very much, Madam Aisha. Salman Abid Saab needs no introduction. MashaAllah, he is a known columnist, author, and personality from media. Sir, ایک question یہ ہے کہ the report says کہ جو total allocation ہے بجٹ کی پنجاب کے بجٹ کی وہ 35% ہے، اتنے ہی percent population تقریباً اس ایریا میں رہتی ہے۔ So, don't you think that if you go as per the proportion of the population, so we are having enough share, or if the share is not enough, why not? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کیونکہ بہت سی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور ہر یونیورسٹیز میں جاتے ہوئے کہتا ہوں کہ اکیڈمیا، سول سوسائٹی اور میڈیا کے درمیان یہ جو پولیٹیکل اینڈ سوشل ڈسکورس ہے، اس کی جتنی ضرورت آج ہے اتنی ضرورت شاید ماضی میں نہیں تھی۔ راجہ صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے، کیونکہ میرا بلیف یہ ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک الٹرنیٹ ماڈل ڈیولپ کرتی ہیں، الٹرنیٹ ڈبیٹس کو جنریٹ کرتی ہیں، ایک الٹرنیٹ پیراڈائمس کو کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس انیشیٹو کو لیا، لیکن یہ انیشیٹو کوئی ایک نہیں ہونا چاہیے کوئی سالانہ بنیادوں پر۔ یہ ایک لانگ ٹرم ڈبیٹ ہے جس کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور یہی وہ بڑا پریشر ہوگا جو آپ کی گورنمنٹوں کے اوپر دباؤ ڈالے گا کہ وہ اپنے ٹریڈیشنل قسم کے ڈیولپمنٹ ایجنڈے سے نکل کر جو پیپل بیسڈ ایجنڈا ہے اس کی طرف جائیں۔ ایک بات اسی کانٹیکس میں دوسری ڈبیٹ جو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور ایک ہے ہیومن ڈیولپمنٹ۔ جب تک آپ اس کے اندر بیلنس پیدا نہیں کریں گے، اس سے محض انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آپ کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب تک آپ ہیومن کو ڈیولپ نہیں کر رہے، انسان ڈیولپ نہیں ہو رہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو جا کے پاسپورٹ آفس کے بعد جا کے دیکھ لیں کس طرح کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کا انفراسٹرکچر میں بہت انویسٹمنٹ ہے، اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں، جیسا کہ عامر صاحب نے کہا کہ وہ پرائورٹیز میں اور ایلوکیشنز کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں سے وہ لیس ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کا سبق سیکھیں، جس پہ میں کل شاید زیادہ لمبی بات کروں۔ یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن کی ڈبیٹ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، فیڈرل سے پروونشل، پروونشل سے ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ سے چلتے چلتے وہ نیچے ولیج تک آئے گا۔ اگر آپ نے اس ماڈل کو نہیں ماننا اور یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود ایک سینٹرلائزڈ بیسڈ ماڈل چلانا ہے تو آپ کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ ابھی میں ان سے ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ان کا میرا ایک مشترکہ ایجنڈا بھی ہے کہ جو یونیورسٹیز کی گورننس ہے، اب اگر آپ نے ان کو ڈیسینٹرلائز نہیں کرنا یونیورسٹیز کو، ان کو فائنینشیل اٹانومی نہیں دینی، ان کو پولیٹیکل اٹانومی نہیں دینی، ان کو ایڈمنسٹریٹو اٹانومی نہیں دینی، یہ یونیورسٹیز نہیں رن کر سکتے سر، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور اسی طریقے سے آپ کا صوبہ بھی ہے کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو سوال اٹھایا تھا نا جی، دیکھیے بات یہ 35% پہ لینا اور 40% پہ لینا ہے، آپ نیکسٹ ایئر اس کو 40% پہ لے جائیں۔ لیکن سوال پھر وہ عامر صاحب نے اٹھایا ہے کہ جس وقت میں بطور چیف منسٹر چیزوں کی ریوزٹنگ کروں گا تو مجھے لگے گا کہ کہاں پیسہ پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پہلے بجٹ آتے تھے ایک، تو سالانہ بجٹ کا انالیسس ہوتا تھا۔ اب آپ بجٹ کے ساتھ ساتھ پہلی بہت سی چیزیں بجٹ میں نہیں ڈالتے، وہ پری بجٹ میں ڈالتے، اس کے بعد بجٹ منی بجٹ آ جاتے ہیں۔ آپ جب وہاں پالیٹکس کھیلتے ہیں تو اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ آپ کٹوتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کٹوتیاں ایسی کرتے ہیں کہ وومن ڈیولپمنٹ، چلڈرن ڈیولپمنٹ، آپ کا ایجوکیشنل سیکٹر، آپ کا ہیلتھ سیکٹر، آپ کا سوشل ویلفیئر، آپ کا اسپورٹس کا کانٹیکس، آپ کے منورٹیز کے کانٹیکس، آپ کے ڈسیبلٹیز کے کانٹیکس، ٹرانسجینڈر کے کانٹیکس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔
آپ کو ووٹ چاہیے نا, آپ کو تو چیزیں دکھانی ہے انفراسٹرکچر کے اندر. آپ نے جی ٹینجبل, آپ نے وہاں پیسہ لگانا ہے, آپ نے ہیومن کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا. تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے جس کو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کے ذریعے جنریٹ کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹیاں بھی یہی کام کرتی ہیں. آپ پولیٹیکل پارٹیز کی 5 کانسٹیٹیوئنسیز اٹھائیں, میں نے ایک ریسرچ کی تھی, 5 کانسٹیٹیوئنسیز میں اتنے پیرالل اسکولز بنا دیے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اسکول سے نام بنتا ہے, سڑک سے نام بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں جو ہیں جب تک آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے وہ چلیں گی. ایک اور کانٹیکس ہے. ایک جو چیز پہ جس پہ میں زیادہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے, میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پیپلز ایجنڈا جو ہے اس کو ایجوکیٹ کون کرے گا. وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے ڈائمینشنز کو لے کے, میں کیونکہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ کام کرتا ہوں, پروونشل اسمبلیز کے ساتھ زیادہ کام کرتا ہوں, مجھے پتا ہے ان کا پرسپیکٹو ڈیولپمنٹ کا کیا ہے. نالیاں گلیاں سڑکیں بنانے کے ٹھیکے کے علاوہ کوئی دوسرا ڈیولپمنٹ پرسپیکٹو نہیں. آپ کی جو پکس بنایا ہوا اسلام آباد میں وہ کیا ایجوکیٹ کرتا ہے مجھے بتائیے لوگوں کو, پارلیمنٹیرینز کو. آپ کے میڈیا کے جو لوگ ہیں, ہمارے, میں میڈیا کا آدمی ہوں, مجھے 25-26 سال ہو گئے. اب آپ دیکھیے ہمارا ڈیولپمنٹ نیریٹو کیا ہے, ریئیکشنری اپروچ ہے. کوئی انسیڈنٹ ہو جائے ہم فوری طور پر اس کے اوپر جذباتی ہو کے رپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. اب ہمارے پاس بیٹ رپورٹر نہیں رہے, جو اسپیسیفک ایریا اسپیشلائزیشن ہوتی تھی وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اخبارات جہاں پر کھڑے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے جس کو میں نے آپ کو سامنے اپریشیٹ کیا ہے, جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کو پیپلز ایجنڈے کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے. یہ بیسک اس وقت فریم ورک ہونا چاہیے مین اسٹریم میڈیا کے مقابلے میں, کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کو, کیونکہ میں آپ کو بتا دوں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ میں سے کتنے لوگوں نے آج اخبار پڑھا, آپ میں سے کتنے لوگوں نے پچھلے کل رات کو ٹاک شو دیکھا ہے, نہیں دیکھے. لیکن سوشل میڈیا آپ کی موبائلنگ سے ٹرالنگ میں جاتا ہے. تو اب اس کو کیسے ہمیں پیپلز ایجنڈے کے ساتھ, مارجنلائز گروپ کے ساتھ جوڑنا ہے, اس کے اوپر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, نئی نسل کو اس کے اوپر ایجوکیٹ کریں. یہ شیطانی ایجنڈا کہہ کے اگر آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں تو نہیں چھوٹے گا. یہ شیطانی ایجنڈا نہیں ہے, یہ ٹول ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اس ٹول کے اندر جو آپ انویسٹمنٹ کریں گے اسی انویسٹمنٹ کی بیسس پہ اس کا آؤٹ کم آئے گا. اگر آپ اس میں نیگیٹو انویسٹمنٹ کریں گے تو نیگیٹو رزلٹ آئے گا, پازیٹو کریں گے تو پازیٹو. اب کئی بچے جو بہت اچھا سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کو تم یوز کر رہے ہیں, جب آپ ایک دن کے لیے اپنے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں انٹرنیٹ بند کرتے ہیں نا تو آپ اربوں روپے کا لوگوں کا لاس کرتے ہیں اکنامکلی. جو آن لائن بزنسز کے ساتھ چل رہے ہیں اپنے, جو پانڈا چلا رہے ہیں, جو پانا چل رہے ہیں. تو اس لیے ذرا ہمیں اپنا ڈیولپمنٹ نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا. اور آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں, ڈیولپمنٹ نیریٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارجنلائز گروپس جو ہیں, جو محروم طبقے ہیں, جو کمزور طبقے ہیں, جو آپ جیسے علاقے, جس کا آج صبح رفیق جعفر صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. اگر آپ کی پرائورٹیز میں وہ نہیں آ رہا تو پھر ایک کوشچن مارک لگے گا, اور وہ کوشچن مارک کے اوپر آپ کو انٹرنیشنل دنیا چیلنج کرے گی. اب انٹرنیشنل دنیا رینکنگ کو دیکھتی ہے, ریٹنگ کو دیکھتی ہے, ایشو بیسڈ, عورتوں کے ایشوز, منارٹیز کے ایشوز. اسی لیے آپ کو بڑا غصہ آتا ہے جب کبھی وہ افغانستان سے اور دوسرے ملکوں سے پیچھے کر دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں علی کی آزادی کی ہے. لیکن اگر آپ اپنے ڈیولپمنٹ نیریٹوز کو دیکھیں تو اس میں بے شمار گیپس ہیں. تو اس لیے ہمیں جس بات پہ فوکس کرنا چاہیے اس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں, کہ ہم اس ڈیبیٹ کو جنریٹ کر دیں. پولیٹیکل پارٹی سے جنریٹ نہ کریں, لیکن پولیٹیکل پارٹی کے اوپر جب یہ پریشر بلڈ ہوگا تو پولیٹیکل پارٹیز کے ایٹیٹیوڈ کے اندر ریوزٹنگ ہوگی, آپ کے میڈیا کے اندر ریوزٹنگ ہوگی, آپ کے اسکالرز سوچنے والے جو ہیں ان کے اندر ریوزٹنگ ہوگی, آپ کے پبلک پالیسی میکر جو ہیں ان کے اندر ریوزٹنگ ہوگی. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت صرف ساؤتھ پنجاب کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا ایشو ہے کہ جس میں ڈیولپمنٹ ایجنڈا جو ہے اس کو ٹاپ پرائورٹی پہ آنا چاہیے. اور ڈیولپمنٹ ایجنڈے سے مراد صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. اس ڈیبیٹ کو جتنا زیادہ جنریٹ کریں گے گراس روٹ لیول سے اوپر تک, تبھی آپ اس کے کوئی فروٹفل نتائج اگلے 5-10 سال میں اپنی ڈیولپمنٹ پلاننگ کے اندر دیکھ سکیں گے. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری انٹرونشنز کے ذرائع کون سے ہیں, کہاں ہمیں انٹروین کرنا ہے, کب کرنا ہے. جیسے ابھی عامر صاحب نے کہا نا بجٹ کے ٹائم پہ, ٹائملی بجٹ کے اوپر. اب ہمارے یہاں تو سول سوسائٹی ماشاءاللہ اتنی شاندار ہے کہ جب وہ بجٹ کے اوپر سیشن کرتی ہے تو مئی میں پلان کرتی ہے. لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے کہا پھر تو غائب ہو جاتا ہے. آپ کو ٹائملی نومبر, دسمبر, جنوری میں جا کے یہ ڈیبیٹ جنریٹ کرنی ہے تو تب اس کا کوئی فائدہ ہو سکے گا. بہرحال آخر میں پھر میں ونس اگین بہت کانگریچولیشن, میں اس کے اوپر لکھوں گا انشاءاللہ 1-2 قسطوں کے اندر. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں, اس کو اٹھائیں اور اس کو جنریٹ کریں, اس کے اوپر لانگ ٹرم ڈیبیٹ کریں. یہ صرف ایک ڈسکشن سے یا ایک فورم سے یا ایک کانفرنس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے.